اب جو کنڈے منائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی رکھ دوں تھوڑا سا تاکہ پتہ چل جائے. جو لوگ نہیں جانتے, بہت سارے لوگ نہیں جانتے, ویسے ہندوستانی اکثر لوگ جانتے ہیں. ٹھیک, اگر ہندوستانی اور پاکستانی لوگ بدعت کو نہ جانے تو پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کبھی کبھار دین بدعت ہوتا ہے اور بدعت دین ہوتی ہے نا. ایک صاحب کے پاس ایک بار میں دکان پہ گیا, جو ان کے پاس کچھ لوگ ورکرز کام کرتے تھے جو ایک ہندوستان کے ایک ایسے علاقے کے تھے جو بہرحال ایک جہالت اور پستی کا معاملہ ہے, اللہ رحم کرے ان لوگوں پر اور تمام پہ ہم پہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال تو ان سے میں نے سوال کیا کہ رمضان کی عید کو 2 دن باقی تھے اور میں وہاں گیا تو میں نے کہا کیا ورکرز تمہارے عید کو چھٹی نہیں دیتے ہو؟ تم ظلم کرتے ہو ان پر, عید کو تو دینا چاہیے. تو کہا میرے سے مت کرو کچھ سوال, ورکر سے بات کرو. تو ایک وہ کاریگر جو کام کر رہا تھا وہ بانس کا کام ہوتا تھا, ان کے بانس ہوتا ہے نا, اس کے صوفے وغیرہ بناتے. میں نے اس سے پوچھا عید کو نہیں جاؤں گے؟ تو کیا بولتا ہے مجھے معلوم ورکر, ارے یہ عید تو بولے آپ کے پاس ہی ہوتی مہاراشٹر میں, بولے ہمارے پاس عید ہوتی نہیں. بولے میں نے کہا میں عید الفطر کی بات کر رہا ہوں. ہاں عید نہیں ہوتی بولے ہمارے پاس, یہ تمہارے پاس مہاراشٹر میں بولے یہ عید الفطر عید الاضحیٰ یہ ہوتی ہے, ہمارے پاس ایک ہی عید ہوتی بولے وہ محرم کی عید. تو میں محرم میں 40 دن چھٹی لیتا بولے, اور وہ پکا ہے بولے, وہ نہیں ہے تو جاب چھوڑ دوں گا میں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے پوچھ لیے, ہو گیا. میں ان کو جواب بول بول کے تھک جاتا ہوں عیدین کو, یہ عید کو نہیں جاتے بولے. ان کو 40 دن کی چھٹی لگتی ہے, پورا چلا کر کے وہ مطلب کیا بولتے ہو 40واں دن کر کے آتے حضرت جو حسین رضی اللہ عنہ, تو 40 دن کی چھٹی. تو بولے ہماری یہ عید آپ کے پاس چلتی بولے مہاراشٹر میں, ہمارے پاس محرم کی عید رہتی بولے. اللہ رحم کرے, دین بدعت ہو چکا, بدعت دین ہو چکی. عیدین جو ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, اور جو بدعت ہے اس کو دین مان کے 40 دن کی چھٹی لے کے ورکر جاتے ہیں, اور دینا پڑتی ہے بولے تو یہ کام کوئی نہیں آتے, پھر سال بھر لٹ کے کام کرتے ہیں, 40 دن چھٹی لگتی ہے محرم کے اندر. اللہ رحم کرے. تو آج دین بدعت اور بدعت دین ہو چکی ہے. بہرحال کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اس کے پیچھے قصہ یہ ہے کہ جو اس دن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ بولتے ہیں نیاز منا رہے ہیں. اب یہ نیاز منانے کا عجیب طریقہ, ایسی نیاز کسی اور کی نہیں مناتے ہیں. نیاز کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سامان خرید کے لاتے ہیں باہر سے, سامان خرید کے لانے کے بعد گھر کی عورتیں اور مرد سب نہا لیتے ہیں تاکہ نہا کے ریڈی ہو جائے. نہانے کے بعد پھر وہ جو مقدس پکوان کی شروعات ہوتی ہے. اور میں نے کہا ہر بدعت کے اندر میٹھا تو شامل ہوتا ہی ہے, بغیر میٹھے کی کوئی بدعت ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں. 10 محرم کے چونگے یاد کیجیے, 10 محرم کے روٹ یاد کیجیے, 10 محرم کے دودھ کے اور پانی کے میٹھے میٹھے شربت یاد کیجیے, 22 رجب کی میٹھی میٹھی پوریاں آپ یاد کیجیے. ہر بدعت کے فاتحہ اور درود کے بعد 11ویں کی آپ ملیدے یاد کیجیے. ہر بدعت کے پیچھے کوئی نہ کوئی میٹھے کا بالکل بہترین تصور ہوتا ہے. تصور نہیں بنانے کا طریقہ, ہر چیز بتائی جاتی ہے کیسے بنایا جائے گا اور کن کو کھلایا جائے گا. تو بہرحال نہا دھو لیتے ہیں, پھر جمع ہوتے ہیں, پھر مخصوص قسم کے وہ جو میوے اور وہ سب آ جاتے ہیں گھر میں. پھر لوگ تیار ہونے کے بعد اس کو بناتے, بنانے والے جو ایک بار شامل ہو جائے تو نیا آدمی اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا. گھر میں اسپیشل پردے لگائے جاتے ہیں, سفید پردے, سفید چادریں بچھائی جاتی ہے, اور خاص قسم کے مٹی کے برتن, کنڈے, جن کو کنڈے کی عید بولے سمجھ, کنڈے بولے تو وہی کنڈے جس میں جھاڑ لگاتے ہیں ہم, واس جو بولتے ہیں وہی کنڈے ہے یہ. ٹھیک, تو خاص طور سے مٹی کے کنڈے جو کہ لال رنگ کے ہو, جن کی کوریں مخصوص انداز سے بنی ہوتی ہے, وہ خرید کے لائے جاتے ہیں. پھر وہ کنڈے رکھے جاتے ہیں. پھر ادھر کھیر تیار ہوتی ہے, پوریاں تیار ہوتی ہے. جب تک یہ سامان بنتا ہے تب تک گوشت نہیں کھایا جا سکتا ہے. مطلب ایک حلال چیز کو بھی اپنے نفس پہ حرام کر لیا جاتا ہے, گوشت نہیں کھایا جاتا ہے. پھر جس دن یہ عید ہوتی ہے اس دن پھر ایک بار نہایا جاتا ہے, غسل لیا جاتا ہے. غسل لینے کے بعد دن کی صبح مطلب فجر کے بعد سے لوگوں کو خاموشی چپکے چپکے بلایا جاتا ہے. لوگ خاموشی کے ساتھ اندر آتے ہیں, آ کر کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد کھانا مطلب وہ میٹھا کھاتے ہیں. میٹھا کھانے کے بعد وہ میٹھے میں فاتحہ واتحہ وہ تو بہرحال ایک پارٹ ہے اس کا, وہ ہو جاتا ہے, وہ کھاتے ہیں. کھانے کے بعد جھوٹا نہیں چھوڑا جاتا ہے. اس کے بعد جھوٹا بچ جائے تو ایک مخصوص کٹورے میں وہ جھوٹا جمع کیا جاتا ہے. ہاتھ ایک مخصوص کٹورے میں دھوئے جاتے ہیں. اس پانی کو نالی میں اس میں بہایا نہیں جاتا ہے, گڑھا کھود کر اس کو ڈالا جاتا ہے. بچی ہوئی پوریوں کو, اور اس کو جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے مسجد میں لا کر مچھلیوں کو کھلا دی جاتی, ہاؤس میں ڈال دیتے تھے. پورا ہاؤس گندا ہوتا تھا لیکن مچھلیاں وہ شوق سے کھاتی تھی. بہرحال تو وہ لا کر اس میں, یا پھر مسجد کے کارنر میں خاموشی سے بچا ہوا رکھ دیا جاتا ہے. کون لا کے رکھ رہا بولتا بھی نہیں, ایسا لاتا خاموشی رکھ کے چلا جاتا. لوگ مسلی بعد میں کھا لیتے اس کو اٹھا کر. ٹھیک, وہ رکھ کر بچا ہوا چلا جاتا ہے. ہاتھ دھلا ہوا پانی کو جو ہے گڑھا کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. جب دوسرے دن 23 آتی ہے, جب پردے ہٹتے ہیں تو اندر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا, اس لیے کہ مٹی کے برتن دفن کر دیے جاتے ہیں, بچا ہوا کھانا دفن کر دیا جاتا ہے, اسی رات ختم کر دیا جاتا ہے. دوسرے دن رکھ نہیں سکتے ہیں اس کو, اور معاملہ ختم ہوا. اور دوسرے دن جب 23 ہوئی تو کچھ کل کیا ہوا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا. نہ کسی برتن پہ کوئی نشان, نہ وہ چونکہ برتن پھینکنے میں چلے جاتے دھلتے بھی نہیں, نہ کام والی کو پتا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا, نہ کوئی مخصوص لوگوں کے علاوہ اندر آ سکتا تھا. صرف جس دن ہوا اس دن کھایا اور چلا گیا. یہ کیا ہے بولے عید ہے.